ایک لڑکا اپنے شریک حیات اپنے بیوی اپنی پتنی کے ساتھ شاپنگ کرانے لے جا رہا تھا، بازار مارکیٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا تو اسی راستے سے اس کا دوسرا دوست بھی اب وہ اپنے شریک حیات اپنی بیوی اپنی پتنی کے ساتھ آ رہا تھا۔ اچانک دونوں میں کیا ہوا اور حسد کیسی ہوتی ہے، جلن کیسی ہوتی ہے، بیویاں طعنہ اپنے شوہروں کو کیسے دیتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ بہتر ہی ہوں گے اور اپنے زندگی میں خوشحال رہیے۔ یہ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں، بہت ہی خوبصورت دلچسپ واقعہ ہے زوجین کا، میاں بیوی کا، پتی پتنی کے اندر جو انبن ہوتی ہے، پھر محبت جو ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ جو پہلا انسان جو اپنے شریک حیات کے ساتھ بازار جا رہا تھا شاپنگ کرانے کے لیے، تو وہ شخص اپنے شریک حیات اپنے پتنی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ تو راستے سے گزر جب ہوا اس کے دوسرے دوست کا، تو اتفاق ایسا ہوا وہ بھی اپنے شریک حیات کے ساتھ پتنی کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ اس کی بیوی، دونوں میں سلام و کلام ہوا، خیریت پوچھنے کے بعد دونوں جو گھر آ رہا تھا دوسرا دوست، وہ گھر آ چکا، اور جو پہلا جو شخص تھا جو بازار اپنے شریک حیات کو لے کے جا رہا تھا، وہ بازار گیا خریداری وغیرہ کرنے کے لیے۔ لیکن جو دوست گھر آیا اس کی تو شامت آ چکی تھی۔ ہوا یوں کہ جب وہ گھر آیا تو اس کی شریک حیات، اس کی پتنی، اس کی بیوی نے اسے دو چار ایسی بات کہی جو بڑی سننے والی بات ہے کہ دیکھو، اتنے عرصے ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، پھر بھی ان کی محبت کو تم نے دیکھا ہے؟ تو اس کا شوہر، اس کا پتی نے بولا کہ ایسی کون سی بات جو میں نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ جس طرح میں تمہیں بازار خریداری کرنے کے لیے لے گیا، اسی طرح وہ بھی لے کے جا رہا تھا؟ نہیں، اور بھی کچھ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ایک باریکی بات کو ضرور پکڑ لیتی ہے۔ تو شوہر نے کہا نہیں، ایسا آخر بتا ہی دیجئے کیا ہوا؟ نہیں، میں ان کو دیکھیں اس کے شوہر، اس کے پتی اس کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے بازار کے اندر میں بھی، اور وہ شاپنگ کرانے کے لیے لے جا رہے تھے، اور کتنی خوش مزاج لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی بیوی جانا نہیں چاہتی پھر بھی بازار لے کے جا رہا تھا، اور ہم کہتے ہیں تب بھی آپ لے کے نہیں جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ آخر یہ ہو سکتا ہے کچھ معاملات اس طرح رہے ہوں، لیکن اس کی شریک حیات، اس کی بیوی ایک دن نہیں، دو دن نہیں، کئی دن تک اس طرح کی طعنہ اور دیتی رہی، بولتی رہی کہ دیکھیے اس کا پتی تم سے اچھا ہے، تم سے بہتر اس کا شوہر ہے۔ تو اس کا شوہر، مرد کی جو صلاحیت ہوتی ہے عورتوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ اس کا زیادہ مضبوط دیا ہے، اور ہر اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے، سمجھدار نہیں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں۔ ایک انوکھی محبت ہے، بس اس لیے میں آپ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں جو ہوئی تھی۔ وہ دوست پہلے والے دوست کے پاس گیا اور کہا یار میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، جو میری شریک حیات ہے، تمہاری اس ادا کو جو تم ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے تھی، وہ اکثر و بیشتر مجھ سے وہ باتیں کہہ دیتی ہے۔ تو اس کی محبت کو تم نے دیکھا ہے کہ کتنی مانتا اپنی بیوی کو، نہیں جا رہی تھی تب بھی شاپنگ کرانے ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا تھا۔ تو اس نے کہا یار غلط فہمی تمہیں ہو چکی ہے، تمہاری شریک حیات، تمہاری بیوی کو غلط فہمی ہو چکی ہے۔ وہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ دیکھو اس کا پتی لے کے جا رہا، اور تمہیں کہتا تو لے کے نہیں جاتی۔ کہا یار بڑا عجیب معاملہ ہے۔ جب دونوں دوست بیٹھے، کچھ باتیں کی، بات کرنے کے بعد کہا یار بہت آسان سا مسئلہ ہے، حل ہو جائے گا۔ پہلا دوست جو شریک حیات کو لے کے جا رہا تھا، وہ اس دوست کے گھر آیا اور کہا کہ بھابھی آپ جانتے ہیں میں اس دن اپنے شریک حیات کا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا تھا؟ بولا تھی آپ پکڑنے کی وجہ ہی تھی، آپ محبت اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تمہارا دوست اتنی محبت نہیں کرتا جتنا تم اپنے شریک حیات سے محبت کرتی ہو۔ بولے یہی تو غلط فہمی عورتوں کی ہوتی ہے، دیکھتی کچھ اور ہے، سمجھتی کچھ اور ہے۔
اتفاق ایسا ہوا میں ہاتھ اس لیے اس کا پکڑ رکھا تھا کہ اگر اس کا ہاتھ چھوڑتا تو وہ ضرورت سے اس شاپ میں اس دکان میں چلیے اس دکان میں چلیے، میں تو کسی بہانے اسے سستے دکان پہ لے کے جا رہا تھا کہ وہاں خریداری کرے اور چلیے جلد سے، نہیں تو اگر اس کا ہاتھ چھوڑ کے چلتا تو نہ جانے پورے دن مجھ کو بازار میں گھماتی وہ، اور نہ جانے کتنا مجھ سے خرچ کرواتی وہ، اس لیے میں ہاتھ پکڑ کے رکھا تھا، اور آپ اسے کچھ اور سمجھ رکھے ہیں۔ اتفاق دراصل یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے زندگی کے اندر اپنے مسائل کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے کے مسائل کو، خوشیاں کو بھی لوگ غم سمجھ لیتے ہیں، دوسرے کے غم کو بھی لوگ خوشیاں سمجھ لیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے اپنے زندگی کے اندر خوشحال رہنا ہے تو آپ کو ادنا ملتا ہے، آپ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اعلیٰ بھی دیتا ہے، اگر ادنا بھی دیا تو اسے بھی صبر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے لیے وہ بہتر ہو۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل پر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوسروں کو بھی شیئر کیجیے، جس سے کیا ہوگا کہ کسی کی زندگی خوشحال گزر سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔